حالانکہ مندر بنانے پر کل قیامت میں کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں ہے، نہ ویدوں میں ہے، نہ رام مندر کے ماننے والوں کی کسی شاستر کے اندر ہے کہ تم اگر تم مندر بناؤ گے تو تم کو سورگ کے اندر کوئی بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن مسجد بنانے پر ضرور ہے، مسجد بنانے پر ان کے گرنتھوں میں بھی ہے کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، کہا گیا ہے کہ ایشور کے نام کو جپنے کے لیے جو جس جگہ پر ستسنگ کی جاتی ہے یعنی ایشور کی عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ قابل مبارک ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر انسان کو شانتی ملتی، اس جگہ پر انسان کو جس جگہ پر ایشور کا نام لیا جائے وہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ جس جگہ پر پرماتما کا نام جپا جائے، اور مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے؟ مسجد میں ہم لوگ صرف اللہ کا نام لیتے، مسجد میں صرف ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، دوسرا اور کوئی کام مسجد میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے تعلق سے ان کی کتابیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے لیے مدارس بنتے ہیں، مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر وہاں کے پتھر پر بیٹھ کر محمد علیہ السلام نے دنیا کے تمام امور کے فیصلے کیے، سیاست ہو، سماجی کام ہو، ملی کام ہو، قوم کے لیے اگر کوئی بھی کام ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام وہی مسجد نبوی پر بیٹھ کر وہ کام انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجنے کا کام اسی مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہوتا تھا۔ نکاح بھی ہو تو مسجد میں ہو، دینی کوئی بھی مشورہ ہو تو مسجد میں ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست مسجدوں کے اندر ہو۔ دنیا کو نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کہیں پر تھا تو مسجد کے اندر تھا، جس کو آج دنیا اصحاب صفہ، مدرسہ صفہ جو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا پتھر کا، تو صحابہ کرام وہیں پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھتے تھے، اللہ کے نبی پر جو حدیث نازل ہوتی تھی اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور جو صحابہ دور سے آتے تو وہ وہیں پر رکتے تھے، قیام کرتے تھے، اور اسی سے جو صحابہ پہلے سے قرآن اور احادیث کی جو جانکاری ہوتی تھی وہ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ مسجد سے الگ ہو گئے، آج صرف اذان ہو تو مسجد میں وہی 10-5 لوگ پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی مسلم نوجوان، مسلم ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ مسجد سے بالکل الگ تھلگ رہتا، جس کی بنیاد پر مسجد، اگر آپ مسجد کو آباد نہیں کریں گے، نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی؟ جب مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے دل سے پوچھو، ان کے دل سے ہو سکتا ہے آپ کے تباہی اور بربادی کے لیے کوئی آہ نکلتی ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر 4 مسجد کا چرچا میں کروں گا آپ کے سامنے، جن میں سے 2 مسجد ہیں جو محفوظ، باقی 2 مسجد ایسی ہے جو اتنی رو رہی ہے، اذان کی آواز کے لیے ترس رہی ہے، اور کوئی ایمان والا اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی وہاں پر آج بت پرستی کے سانگ بجتے ہیں، گانے بجتے۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اس دھرتی پر آئے گا، وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن وہ ان دونوں شہروں میں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مسجد حرام کا مطلب مبارک مسجد،
بہت ہی قابل احترام والی مسجد، دنیا کے اندر سب سے مبارک اور محترم کوئی مسجد ہے تو مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی مدینۃ المنورہ شہر مدینہ میں، تیسری مسجد مسجد اقصی۔ تعمیری کام کے اعتبار سے جب مسجد حرام بنی اس کے 40 سال کے بعد سیرت ابن ہشام نے اپنی کتاب کے اندر یہ تشریح کی وضاحت کی لکھی کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ آج 1967 سے لے کر آج تک مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں۔ چوتھی مسجد قرطبہ کی جامع مسجد ہے، اندلس اسپین، قرطبہ کی جامع مسجد بہت پرانی مسجد ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، 784 یا 85 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی عبد الرحمن الاول بادشاہ نے، لیکن آج وہ بھی مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد کو گرجا گھر بنا دیا، یعنی اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، نہ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کے کونے میں کہا گیا ہے ان یہودیوں نے، ظالم اسرائیل کے اندر بسنے والے نتن یاہو کے ان چیلوں نے اس مسجد کو اپنے نرغے میں لے رکھا۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں۔ ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی؟ بھارت کے اندر یہ اتر پردیش کا لال بجکر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں دکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ ہماری کرسی ٹوٹنے والی ہے تو وہ بلڈوزر پھینک کسی نہ کسی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کچھ نوجوانوں کو اگر کر دیتا۔ انہیں پتا ہونا چاہیے لال بجکر صاحب کو کہ لال بجکر صاحب مسجد کسی مسلمان کی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ پر جو زمین مسجد کی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کو پوری دنیا میں سب سے مبارک اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ صرف مسجد ہے۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں، بلکہ روئے زمین پر رب کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے اللہ کو تو مارکیٹ ہے اور بازار ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنا مبارک اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا، جس دن مسجد بنانے کے لیے کسی بندے نے زمین مسجد کے نام کی، وہ زمین وقف ہو گئی۔ وہ زمین وقف کا مطلب ڈونیٹ کر دینا، قربان کر دینا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد ہے تو اللہ کے لیے، یا اگر کوئی زمین کسی مدرسے کے لیے، کسی مکتب کے لیے دے دی گئی تو وہ اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے۔ انہی وقف کی پراپرٹی انہی کو بولا جاتا، جو مسجد ہے وہ وقف کی پراپرٹی۔ اور ہمارے بھارت کے اندر جو زمین وقف کی گئی ہے، یعنی ہمارے پوروج نے، بادشاہوں نے، مالداروں نے جو ہمارے ہندوستان میں جو زمین وقف کیے ہیں، پتہ ہے ان کی کتنی تعداد ہے، کتنے ایکڑ میں ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے بھارت کے اندر۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، 9 ایکڑ نہیں، 900 ایکڑ نہیں، 9000 ایکڑ نہیں، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین
وقف کی ہے، یعنی اللہ کے نام پر لوگوں نے وقف کیے ہیں۔ انہی زمین کو ہڑپنے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز تسلط جمانے کے لیے، انہی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی جی نے ایک نیا سنشودھن لانے کی بات کہی۔ یعنی ابھی اگر آپ کے ضلع کٹیہار میں کوئی وقف کی پراپرٹی ہے تو آپ کے ضلع کٹیہار میں جو وقف کی کمیٹی ہوگی تو اس زمین کا دیکھ بھال کرنے والا تو وہ جو وقف کی کمیٹی کا ہیڈ ہے، متولی ہے، جو ممبران ہیں وہ ہوں گے، اور وہ ٹوٹل ممبران مسلمان ہوں گے۔ یہ ابھی تک تھا، لیکن جب یہ قانون آئے گا تو آپ کے کٹیہار میں وہ جو وقف کے ٹیم کا جو سب سے بڑا سردار ہوگا وہ ڈی ایم ہوگا، اور 2 غیر مسلم ہوں گے اس کے ممبر۔ یعنی سنستھا ہماری، زمین ہماری، دیکھ بھال کرنے والے آپ کون ہوں گے جی؟ ڈی ایم کیوں ہوگا؟ اور 2 غیر مسلم ممبر کیوں ہوں گے؟ یہ بات سمجھ کے خلاف ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں۔ جب زمین ہماری ہے، آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے، وہ جس نے بھی زمین دی یا دیں گے، وہ زمین مسجد کا متولی بیچ نہیں سکتا ہے، یا مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایک چیز جب وقف ہو گئی اس کو نہیں بیچ سکتے۔ لیکن مسٹر پرائم منسٹر مسٹر مودی اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ بیچا ہے۔ ممبئی کے اندر جو سب سے بڑا ادیوگ پتی ہے امبانی صاحب، ان کی جو ڈپلیکیٹ جنت ہے انٹیلیا، 4000 اسکوائر فٹ پہ ہے، 21 کروڑ، ماتر 21 کروڑ، حالانکہ 21 کروڑ اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں، 21 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ زمین خریدی۔ جب تحقیق کی گئی پتہ یہ چلا کہ وہ وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کوئی نہ بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ وقف کی زمین کو صرف قوم کی فلاح کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، اور کسی دوسرے یا تیسرے مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو 21 کروڑ روپے میں بیچا گیا، اور ابھی اس کا کیس کورٹ میں چل رہا۔ ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے قانون لایا، سوچا کہ یہ قانون آئے گا تو اس علاقے کا جو ڈی ایم ہوگا وہ فوراً کلین چٹ دے دے گا ڈپلیکیٹ کے جنت کے رکھوالے کو، اور اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آج سے یہ زمین آپ کی ہے۔ میرے بھائیوں، وقف کی پراپرٹی کوئی نہیں بیچ سکتا۔ یقیناً ہمارے وقف کے ذمہ داروں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی، اور یقیناً ہوئی۔ اگر یہ وقف کی پراپرٹی کی صحیح دیکھ بھال کرتے لوگ، اس کا پیسہ صحیح استعمال میں ہوتا تو آج آپ کو آپ کی مسجد بنانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا۔ اتنا بڑا پروگرام کر کے، اتنی محنت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو مسجد کی تعمیر کے لیے اتنی قد و کاوش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وقف کی پراپرٹی کی اتنی آمدنی ہوتی کہ ہم مسجد کی زمین بھی خریدتے، اس میں عالی شان مسجد بھی بناتے، اس میں مکتب بھی بناتے، اس میں مدرسہ بھی بناتے۔ یہ سارے کام وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا پیسہ کیسے آتا؟ میں آنکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مہاراشٹرا میں 30% وہاں پر 1 لاکھ ایکڑ زمین مہاراشٹرا میں ہے وقف کی، ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین
ناجائز قبضہ ہے اس پر، یعنی وقف کے پاس نہیں، وقف کے پاس ماتر 30,000 ایکڑ زمین ہے۔ اس 30,000 ایکڑ زمین پہ جو کرائے پہ ٹاور لگا ہے نا، ٹاور، موبائل کا ٹاور، ریڈیو کا ٹاور، یہ سب، اس ٹاور سے جو کرایہ آتا ہے سالانہ 30,000 ایکڑ زمین میں کہیں کہیں ہے، وہ پورے 30,000 زمین پر نہیں ہے لیکن کہیں کہیں پر ہے، تو اس سے جو پیسے آتے ہیں ایک سال میں 10 کروڑ روپے کی آمدنی ہے صرف صوبہ مہاراشٹر میں وقف کی پراپرٹی۔ بتائیے اگر صوبہ مہاراشٹر کی وقف کی جو کمیٹی ہے اگر ان 10 کروڑ روپے کو صحیح سے استعمال کرے، مسجد کے اماموں کو تنخواہ دے، مسجد کے مؤذنوں کو تنخواہ دے، جہاں مکتب نہیں ہے تو مکتب بنائے، جہاں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا اس کے لیے مدرسہ بنائے، قوم کا، سماج کا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا، لیکن نہیں کرتے۔ جب مسلمان کا عمل برا ہوتا ہے تو اللہ مودی اور یوگی جیسے لوگوں کو بھیجتا، جب پوری دنیا کے مسلمان کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ اسرائیل اور روس جیسا ظالموں کو مسلط کرتا ہے ارض فلسطین پر۔ پہلے لوگوں نے بے ایمانی کی۔ ایک گھر ہے مثال کے طور پر آپ کے شہر کٹیہار میں، وقف کا گھر ہے، بلڈنگ ہے، اس کا کرایہ اب سے 50 سال پہلے اس گھر کا 50 سال پہلے 100 روپے رکھا گیا۔ 50 سال پہلے کا کرایہ آج 100 ہی روپے دیا جا رہا، حالانکہ اس کا موجودہ کرایہ 25,000 روپے ہو گیا۔ 25,000 روپے لیتا ہے کرایہ کون؟ جو وقف کا ذمہ دار ہے، لیکن وقف کی رجسٹرڈ میں صرف 100 روپے لکھتا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا مسٹر مودی جی قانون لے کر آئے، ہم وروध کریں گے۔ ارے ہمارا عمل دعوت دیتا ہے ان کو قانون بنانے پر۔ اس کا منسٹر نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے پاس جو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے ان میں سالانہ جو انکم آنا چاہیے وہ 9.5 لاکھ ہزار کروڑ جمع ہونا چاہیے۔ ان کے حساب سے نہیں ہو رہا اتنا پیسہ جمع۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان کی وقف کی پراپرٹی کی آمدنی کو جمع کیا جائے تو ہم بھارت کے اندر 10 دن تک پورے بھارت کے لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، اتنی آمدنی۔ لیکن ٹوٹل پیسہ امانت داری کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتا ہے، ٹوٹل پیسہ نہیں آ پا رہا۔ اسی وجہ سے جب آدمی کا عمل برا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظالموں کو مسلط کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ ہے اپنے عمل کو سدھارنے کا۔ ابھی تو 2 مسجد کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ مسجد اقصی جس کی فضیلت، جس کا تذکرہ رب نے قرآن کریم کے اندر کیا اور یوں کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ رب کہتا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہماری نشانیاں، ہم نے مبارک بنایا اس مسجد کو، مسجد اقصی کو۔ لیکن آج مسجد اقصی کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ کتنے ہیں یہودی پوری دنیا میں؟ 1.5 کروڑ یہودی۔ مسلمان کتنا ہے پوری دنیا میں؟ 1.5-2 ارب مسلمان، یعنی مسلمانوں کا 1.25 حصہ نہیں ہے یہودی۔ لیکن یہودی آج اتنے طاقتور ہیں
کہ انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں اپنے ایجنٹ کو بیٹھا کے رکھا ہوگا. ان کے پاس ایسے ایسے جاسوسی تنظیمیں، اگر آپ میں سے کسی کو مارنا ہو تو آپ کے گھر میں گھس کے مارے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھ کو کس نے مارا. یہ یہودی اتنے مضبوط ہو، 1967 سے لے کر بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے اسی مسجد اقصیٰ کے طرف رک کر کے آپ نے نماز ادا کی تھی. یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کی بنیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع کے اندر 2 مسجد کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی. ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ. مسجد حرام سے بنیاد رکھ کر جب وہ بیت المقدس ملک شام کی طرف آئے، ملک شام کی طرف، تو بیت المقدس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر حضرت یعقوب نے، اس کے بعد پھر حضرت داؤد نے، حضرت داؤد بناتے بناتے ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقی کا کام پورا کیا. اسی لیے حضرت سلیمان کے بارے میں یہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کو توڑ کر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ہیکل سلیمانی کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کی محل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار،